بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک آدمی جنگل و بیاباں میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پرصعوبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھوسے مارے اور وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑے سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھڑ سوار نے اس سے کہا، یہ سیب اٹھاؤ اور اٹھا کر کھانا شروع کر دو ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچوبر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑے سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر سستانے لگا تو گھوڑے سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھوسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری اور کوئی غلطی ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا آوازاری کرتا اور اسے بد دعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے معدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا اور سفر جان میں آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کہہ پر کہہ کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھوڑے سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگی کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھوڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑا بھگایا۔ اس نے گھوڑے سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا۔ تو میرا سردار اور ولی نعمت ہے۔ مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا بہی خواہ اور محسن ہے تو میں اپنی جان سے بےہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر نیک بخت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر میں اس بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پتا پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی کہہ کا طریقہ سوچتا۔ غم خوار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں
وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دھلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔